15 شعبان کی رات ہے. یہ شب برات کہلاتی ہے، برکت والی رات ہے. امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ نے اس کو یوں سمجھایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رات کا اندھیرا ہر طرف ہوتا ہے، پھر جب سورج نکلنا ہوتا ہے تو وہ ایسے نہیں کہ یکدم سورج نکل آیا، بلکہ پہلے صبح صادق طلوع ہوتی ہے. تو اندھیرا کم ہو گیا اور روشنی زیادہ ہوتی جا رہی، پھر وہ روشنی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ اسفار کا وقت ہو جاتا ہے. سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے ایسے ہی روشنی ہوتی ہے جیسے سورج نکل چکا. پھر کچھ دیر کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے اور دھوپ آ جاتی ہے. اسی طرح رمضان مبارک کی رحمتوں کا سورج طلوع ہونا ہے، مگر اس کی صبح صادق آج کی رات ہے. آج رات سے رمضان کی برکتیں آنی شروع ہو گئیں. یہ اب ہر روز بڑھتی جائیں گی حتیٰ کہ رمضان المبارک سے ایک دو دن پہلے ایسے ہی برکتیں ہوں گی جیسے کہ خود رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں. اب آج کی رات میں انسان کے لیے رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. رزق میں انسان کے بیوی بچے، صحت، عزت، کاروبار سب کچھ آ جاتا ہے. جو کچھ بھی ہے وہ رزق میں شامل ہے. ہم سارا سال رزق کے بارے میں شکایتیں کرتے رہتے ہیں. کوئی کہتا ہے قرض نہیں اترتا، کوئی کہتا ہے کہ مجھے انکم کم ہے، کاروبار میں فائدہ نہیں ہوتا. بجائے اس کے کہ ہم سارا سال شکوے کریں، بہتر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رزق کے فیصلے فرمانے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خیر کے فیصلے فرما دے. جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں وہ اپنے لیے اچھے رشتے مانگے، نیک دیندار. جو شادی شدہ ہیں اور بے اولاد ہیں وہ اپنے لیے اولاد کی دعائیں مانگیں. جو صاحب اولاد ہیں وہ اولاد کی نیکی کے لیے دعائیں مانگیں. جو بیمار ہیں وہ صحت کے لیے دعائیں مانگیں. جو پریشان حال ہیں مرد یا عورتیں وہ اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے دعائیں مانگیں. اپنے لیے بھی مانگیں، اہل خانہ کے لیے بھی مانگیں، ملک کے سب لوگوں کے لیے مانگیں، پوری امت مسلمہ کے لیے مانگیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مانگیں. یہ وقت پوری امت کے مسلمانوں کے اوپر بہت مشکل آ گیا ہے. اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. آج کے دور میں روٹی اور رزق زندگی کا نصب العین بن گئے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے کہ مجھے اچھا کمانا ہے اور اچھا کھانا ہے. یہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہ ضرورت زندگی ہے. مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ کی فرمانبرداری ہے. مگر ہم رزق کے پیچھے اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ 24 گھنٹے اسی کی فکر ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اسی کی فکر ہے. حالانکہ آج کے دور میں زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے بنسبت بھوک سے مرنے والوں کے. اور اللہ تعالیٰ نے رزق کی اتنی بہتات دی ہے کہ بے موسم کے پھل ہر جگہ پر ملتے ہیں. پھل کیا ملنا بلکہ بے موسم کے جوس ہر جگہ ملتے ہیں. پورا سال جو جوس پینا چاہیں وہ فریج کے اندر موجود ہوتا ہے. تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی انتہا یہاں تک ہے، اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کے شکوے، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ہوا، میرے بچے کی نوکری نہیں ہو رہی، بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا. تو بجائے شکوے کرنے کے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست کریں کہ یا اللہ تو آئندہ سال کے لیے جو رزق کے فیصلے فرمائے گا تو ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دے. روٹی کو اتنی اہمیت حاصل ہو گئی ہے کہ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی. دین اسلام اتنا خوبصورت ہے
کہ اس نے کسب حلال کو عبادت کہا ہے، اس لیے شریعت نے رہبانیت سے منع کیا ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں کہ اتنا دین میں لگ جانا کہ دنیا کو چھوڑ دینا، بیوی بچوں کو نظر انداز کر دینا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ دوسری طرف ہے اباہیت۔ اباہیت کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان کو زندگی کا مقصد بنا لینا، یہ بھی ناجائز ہے۔ نہ رہبانیت جائز ہے، نہ اباہیت جائز ہے، ہمیں اس کے درمیان کی زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کے جاتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو تم معاشرے میں زندگی گزارو، حقوق اللہ پورے کرو، حقوق العباد پورے کرو، تو اس کے بعد تمہیں اللہ کی رضا مل جائے گی۔ اس لیے انسان رزق کے حلال کے لیے کوشش تو کرے، مگر حرص نہ دکھائے۔ جو مقدر میں ہے ملنا وہی ہے، جو مرضی کرتا پھرے۔ یہ جو ہمارا پیٹ کا مسئلہ ہے نا، یہ صرف موت تک کا مسئلہ نہیں، موت کے بعد کا بھی مسئلہ ہے۔ چنانچہ قیامت میں جب انسان کھڑا ہوگا تو اسے سخت پیاس لگی ہوگی۔ جن لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا ان کو سخت بھوک ہوگی، مگر ان کو وہاں کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا اور پینے کے لیے غسلین دیا جائے گا۔ وہ غسلین اتنا گرم ہوگا کہ انسان کی آنتیں کٹ کر پخانے کے راستے باہر نکل جائیں گی۔ پھر انسان ٹھیک ہو جائے گا، پھر بھوک لگے گی، پھر پیاس لگے گی، اور یہ سائیکل سزا کا چلتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کی جسم کی جلد جل جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہم ان کے جسم کی سکن کو دوبارہ ٹھیک کر دیں گے تاکہ ان کو دوبارہ عذاب مل سکے۔ تو یہ پیٹ کا مسئلہ کوئی ابھی کا نہیں ہے، یہ مستقل ایک مسئلہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا کے رزق کی دعائیں بھی مانگیں اور نیک اعمال کی توفیق بھی مانگیں۔ آج کے دور میں جو بندہ مال کما لیتا ہے اسی کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، بھلے جھوٹ بول کے کمائے یا دھوکہ دے کے کمائے۔ شریعت نے کہا کہ مال تو اس نے کما لیا، مگر مال کے ساتھ وبال بھی آئے گا اگر مال حرام ہوا۔ ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ تو بہت ہوتا ہے، کسی کی بیوی نافرمان، کسی کے بچے نافرمان، کسی کو بیماری لگ گئی، کسی کو دفتر کے مقدموں میں الجھا لیا گیا، تو ایسے مال کا کیا فائدہ کہ انسان کے لیے جینا مشکل ہو جائے۔ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ جی اس جینے سے تو مر جانا زیادہ بہتر ہے۔ تو بہتر ہے کہ انسان رزق حلال ہی کی تمنا رکھے اور سکون کی زندگی گزارے۔ نبی نے سامنے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت آتی ہے اور سود لینے سے انسان کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج جس کو دیکھو وہی سودی کاروبار کر رہا ہے، کہتے ہیں جی کہ کیا کرے، بینک کے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں ہے۔ رزق اپنی رفتار میں موت سے زیادہ تیز ہے۔ انسان کو رزق پہلے پہنچتا ہے